کچھ لوگوں سے ہمیں یہاں ملنا ہے. ایک حضرت یہاں موجود ہیں, ان کی کیا کہانی ہے. آئیے, کچھ نہیں کر سکتے, کسی کا درد سن تو سکتے ہیں, چلیے اس طرح ہی بانٹ لیتے ہیں. جی اچھا, میں ان کا تعارف کرا دوں. اب سے 5 دن پہلے کراچی میں ایک ویڈیو چلی جس کے اندر ایک لڑکے کو ڈمپر نے ہٹ کیا اور 22 سال کا جوان تھا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا رہا. سب قریب سے گزرتے رہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو اٹھایا, لے کر مختلف اسپتالوں میں گئے, کسی اسپتال نے اس کو نہیں لیا. اور اس کے بعد اس کا نام محمد انس تھا, 22 سال کا تھا. لفظ تھا کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے, یعنی کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ان کی اکلوتی اولاد تھی, وہ بیٹا اکلوتا تھا اور 2 بیٹیاں ان کی. بیگم کا ان کی انتقال ہو چکا ہے. اس کے کندھے پہ ذمہ داری 3 مہینے پہلے اس نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی. 3 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے اس کا خواب تھا کہ میں اپنا گھر بناؤں گا, اپنی بہن, ایک بہن کی شادی ہو چکی, دوسری بہن کی شادی کروں گا, خود اپنی شادی کروں گا, اپنے والد کو اب نوکری سے ہٹواؤں گا. میرا بوڑھا باپ کب تک نوکری کرے گا. اللہ اکبر. میں روزانہ بتاتا ہوں نا, ڈمپر نے, ٹینکر نے 2 لوگوں کو مار دیا, 4 لوگوں کو مار دیا, 2 لوگوں کو مار دیا. 2 لوگوں کو نہیں مارتا ڈمپر, جب ایک آدمی کو مارتا ہے نا پورے گھر کو مارتا ہے. بالکل ایسا ہی. اس کی کوئی سگی بہنیں ہوتی ہیں, ان کے کچھ ارمان ہوتے ہیں. اس کی 2 بہنیں تھیں, ان کے کیا ارمان تھے کہ میرے بھائی کے سر پہ سہرا بندھے گا, ہم بھی رسمیں کریں گے, کوئی جوتا چھپائی ہوگی, کوئی بہنیں نیک مانگیں گی کہ میرے بھائی ہمارا نیک. وہ بہنیں اب کیا کر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے؟ قبرستان میں اس کی قبر پہ جا سکتی ہیں. یا پھر ان لمحات کو دیکھ کر وہ جو ویڈیوز چلی جس کے اندر وہ مدد کے لیے پکارتا رہا, لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ کسی کا بیٹا ہے یہاں زخمی پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی اٹھانے نہیں آ رہا. بھائی کچھ بتائیے کیا ہوا, واقعہ کیا ہوا, لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے. میں تو کام پہ تھا کمپنی میں, بچی کا فون آیا وہاں پہ کہ بھائی کا ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کوئی مطلب ہاسپٹل والے لے نہیں رہے ہیں. تو میں تو اس ٹائم بالکل ہی مر گیا ہوں. اللہ پھر وہاں سے میں آیا کالونی کے 5 نمبر پہ ہاسپٹل پہ, تو ادھر سے پتہ چلا کہ اس کو آگے بھیج دیا. انہوں نے انجیکشن ایسے لگا کے آگے بھیج دیا کہ آگے جو مجھے پتہ چلا. قریب کر کے آپ بولیں گے نا تو آپ کی آواز سب سن سکیں جو گے. مجھے پتہ چلا, میں وہاں بھاگا تو وہاں پتہ چلا کہ یہ راستے میں جو ہے نا اس نے بس نہیں بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے بھائی. ان کا غم, یہ درد ایک باپ سمجھ سکتا ہے, خدا کی قسم. اور وہ بھی وہ باپ جس کو سکون ہو گئے میرے بڑھاپے کا سہارا تیار ہو چکا ہے. جوان, کڑیل جوان نہیں, جوان. 14 سال کا ہوتا میں کڑیل جوان بولتا, 15 سال کا ہوتا میں 22 سال کا جوان. ٹینکر نے مار دیا, ٹرالر نے مار دیا. کراچی میں ہر محلے میں لاشیں جا رہی ہیں روزانہ, لیکن کسی ایک ذمہ دار کو انسانیت پہ اگر سزا تو دور کی بات, اللہ کسی کو معطل بھی کیا گیا ہو, مجھے بتائیے, میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیجئے. یہ مجھے ابھی یہاں پر ملے, ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کے محلے میں رہتے ہیں. پورا واقعہ انہوں نے بتایا. میں نے کہا صرف آپ اس لیے آ جائیں کہ یہ لوگوں کو بتا دیں, یہ جو خبر ہم لوگ دن بھر سنتے ہیں نا ہر 1 گھنٹے بعد کہ کورنگی میں ڈمپر نے روند دیا, نئی کراچی میں ٹرالر نے روند دیا, پانی کے ٹینکر, یہ جو چیزیں روند رہے ہیں وہ کھلونوں کو نہیں روند رہا, ان کے جوان بیٹے کو روندا ہے. کیسے نیند آئے گی باپ کو کہ میرا جوان بیٹا وہ زمین میں, میں بستر پہ ہوں. یہ تو الٹا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تو دنیا کا سسٹم چینج کر رہے ہیں ڈمپر. جوان بچے اٹھاتے ہیں اپنے بوڑھوں کی لاشیں, یہاں الٹا ہو رہا ہے شہر میں. بوڑھے ماں باپ اٹھا رہے ہیں جوانوں کی لاشیں. کیوں؟ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں علی بھائی سے گزارش کروں گا, علی بھائی آپ کے یہاں موجودگی, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, انکل کوئی مشکل ہے زندگی میں آپ کی, کوئی پریشانی ہے بتائیں. ہمارے پاس فرزند پاکستان علی شیخانی صاحب موجود ہیں, حسان خورشید صاحب موجود ہیں, فخر پاکستان ہیں دونوں, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب موجود ہیں. بیٹا کتنا کماتا تھا آپ کا بیٹا؟ کیا کماتا تھا مہینے کا؟ کیا کماتا تھا؟ 40,000 جو اس کی جاب لگتی ہے جو کمپنیوں میں, وہی 40,000 روپے کی جو ہیلپر کی جاب ہوتی ہے نا, ہیلپر کی جاب ہوتی ہے. آپ کے یہاں ڈالر میں کتنا بنتا ہے؟ 40,000 $110 $115 $115 قیامت ہے ظفر بھائی. $110 کمانے گھر سے نکلا تھا, اور آیا کیسے؟ اس پہ بھی ان کا والد بتا رہا ہے کہ جس اسپتال لے کر گیا کسی نے لیا ہی نہیں. کیوں نہیں لیا؟ یہاں فیسلٹیز کہاں ہوتی ہیں سرکاری اسپتالوں میں؟ آپ کو جانا آخر میں جنا پڑے گا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اگر واقعہ گلشن حدید میں بھی ہوا ہے تو آپ کو 1 گھنٹے کا سفر کرنا, اور کراچی کی آج کی سڑکوں کے حساب سے 3 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے شدید کریٹیکل مریض کو, جس کو ابتدائی طبی امداد ملنی ہے,
وہ 3 گھنٹے بعد پہنچے گا. یا اب تو میرے کراچی شہر کا یہ اللہ. عالم ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کا 30 منٹ کا راستہ تھا, آج سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ 3 گھنٹے میں چلا گیا راستہ. یا میرے الہی, علی بھائی آپ کیا کو ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو صبر انکل آپ دے. بتائیں کچھ, کیا ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ چاہتے ہیں آپ کے لیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا, بچی یہ میرے بس اس کا بھی نصیب اللہ کرے گا. سر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ لیکن خدا کی قسم یہ جس کا جوان, جس کا سہارا چلا جائے, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں خدا پہ بھروسہ کتنا ہے ان کو. کمال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حوصلہ سلامت رکھے, آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے. میں آپ کے کانپتے ہوئے ہاتھ, آپ کی نظریں, آپ کی آنکھوں میں آنسو, میں علی بھائی سے گزارش کروں گا, علی بھائی ہم ان کو 1 ملین روپے آپ کی طرف سے, بالکل بالکل دے دیجیے. اور ہم آپ کو 1 ملین روپے ایز اے گفٹ دے رہے ہیں. یہ آپ کا نقصان کا ازالہ نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملنا, بلکہ صحیح میں بات یہ بھی ہے. کہہ سکتا ہوں آپ کے علاقے کا MP MNA تو دور کی بات, کونسلر بھی آپ کے گھر نہیں آیا ہوگا, کیونکہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام ہے نا, عوام مر رہی ہے, عوام کے لوگ مر رہے ہیں. یہ میں نے پنجاب میں ایک کلچر دیکھا ہے کہ وہاں کے جو MNA MP ہوتے ہیں, وہ اگر شہر سے واپس اپنے گاؤں آتے ہیں تو جتنوں کی طبعی موت بھی ہوئی ہے ان کے بھی گھر جاتے ہیں. سر آپ کے غم میں ہم سب کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کو ہمت دے. سب چھوٹے چھوٹے بچے جو بائکیں چلاتے ہیں, بچیاں چلا رہی ہیں, ان کے ماں باپ ان کو دیکھیں کہ روڈ پہ نکلتے ہیں, ہاں تو یہ احتیاط آج میرا بچے کیا, کل اور ہوگے بھی بچے ہیں. اللہ انکل ان کو بھی جو بائک چلا رہے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی ہے. اور میں پھر یہی بات بولوں گا, جس طرح بائک والوں کے چالان ہو رہے ہیں 10-10 ہزار کے, گاڑی والوں کے ہو رہے ہیں, ان ٹرک ڈمپر والوں کے بھی ہونے چاہیے, ان ٹرالر والوں کے بھی ہونے چاہیے, ان ٹینکر والوں کے بھی ہونے چاہیے. ان کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. آپ نے کار اور بائک والوں کے ساتھ تو کر دیا, چلے بہت اچھا کام کیا, لیکن ان کے لیے کیوں نہیں ہو رہا؟ رکشے والوں کے لیے قانون کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے یونین ہے, اور عوام کے پیچھے چونکہ کوئی یونین نہیں ہے تو عوام کے ساتھ چلیں. لیکن ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کا بیٹا نہیں, اس شہر کا بیٹا گیا ہے, پورا کراچی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں. اور میں یہ امانت علی بھائی کی طرف سے جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کل یا پرسوں تک آپ تک پہنچا. میں ان کو ابھی ہاتھ قید کروا دوں. ٹھیک ہے دیکھیں ڈائریکٹر صاحب, اگر مجھے چیک مل جائے ہاتھ کے ہاتھ تو اچھا ہوگا. علی بھائی بھی چیک دے رہے ہیں, آپ صبح اس کو کلیئر کرا لیں. بڑی بات ہے علی بھائی. یہ پیسے ان کی اولاد کا غم نہیں ختم کر سکتے, ان کی اولاد واپس نہیں لا سکتے, لیکن اس وقت سب سے بڑی تکلیف مہنگائی ہے, گزارا ہے, کفالت کرنا ہے, اینڈز میٹ کرنا ہے, بلز پے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں ہمیں پتا ہے, جو بھی انسان محنت کر کے جب اپنے آپ کو کچھ بناتا ہے نا تب پتا چلتا ہے. نہیں بہن, آپ نے ابھی اصل چیز نوٹ نہیں کی ہے. پھر سمجھیں, ہر آدمی کی ایک زندگی ہے. میں نے اپنی زندگی کے 40-42 سال پورے کر لیے کہ میں 100 سال جیوں گا, نہیں, شاید 10-12 سال اور 20 سال اور. یہ اس بڑھاپے میں نے کتنی بڑی آفر کی کہ علی شیخانی بیٹھے ہوئے, بولیں کیا چاہتے ہیں. اس شخص کا نہیں, مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ ہے. میں خدا کی قسم آپ کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے بعد زندہ رہ جانا, اور اس کے بعد اتنی بڑی آفر آنا, اور اس کے بعد بھی کہنا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. خدا کی قسم انکل, اللہ آپ کو اور حوصلہ دے. آپ اس شہر کے لیے مثال ہیں, اور میں پھر گزارش کروں گا ان کے علاقے کے جو بھی سیاسی لوگ ہیں, جیسے بھی آ گئے ہیں سیٹوں کے اوپر, جانا چاہیے تھا آپ کو ان کے گھر. جوان بیٹے کی میت دفنا گئے. انکل پکڑا تو نہیں گیا ہوگا کنفرم؟ کہتے ہیں خوشی میں ساتھ دو نہ دو, نہ پکڑا گیا, نہ کسی نے آپ سے پوچھا آ کے کہ ہم آپ کے بچے کے انصاف دلوانے کے لیے, کوئی ایسا کچھ تذکرہ ہی نہیں ہوا ہوگا. بس وہ اس ٹائم پہ جو آ جاتے ہیں موبائل والے کے باتیں کرتے ہیں بس. انکل ان کو تو کانٹینٹ چاہیے نا, ان کو ایک لاش مل رہی ہے, اس لاش پہ کانٹینٹ مل جائے گا. اتنا ہی بھائی, اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھا. کیا انسان نہیں تھا ان کا بیٹا؟ ان کے بیٹے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ان کے گھر پہ کوئی نہیں آیا کہ تمہارے بیٹے کے لیے ہم نے یہ CCTV نکالا, اس نے روندا تھا, یہ رکا, یہ اوپر سے گزر کے گیا. کوئی قانون نہیں ان کے لیے. یا ظفر بھائی, عوام, یہ عوام ہے. کچھ نہ ہو, انسان تعزیت تو کرنے آ سکتا ہے, ان سے کیوں فاتحہ تو پڑھنے آ سکتا ہے. نہیں, یہ عوام ہے. کیوں عام عوام ہے. کیوں نو, یہ رہا گل پلازا سیدھے ہاتھ پہ, عام عوام چلی, عام عوام. اس میں کسی وزیر منسٹر کا بچہ ہوتا تو آپ کے خیال میں بلڈنگ ایز اٹ از کھڑی ہوتی اور لاشیں بٹ رہی ہوتی؟ نہیں, وہ وزیر ایک ایک پلر روڈ پہ رکھواتا. رکھو, میرا بچہ تھا, میری بیوی تھی, میری پریگننٹ بہن تھی. تو حضرت آپ کے پاس, سر آپ کے پاس, آپ کے گھر میں
कोई भी ताजियत करने नहीं आया, कोई भी ओहदेदार, कोई भी इस तरह का जो कुछ तो जिम्मेदार हो, कोई ताजियत करने कुछ ताज़ियत करने एक दो आयत में फिर बात पहुंच ले जाती है कि मैं कुछ आयत से मतलब ताज़ियत करके फिर वो चले गए, तो सियासी लोग आए थे ताज़ियत करके चले। बस मैं किसी के नाम नहीं लेना नहीं, चाहूंगा, कोई मसले वाली बात किसी नहीं है। के- अल्लाह ने आपका यही वसीला बनाना था, बच्चे अल्लाह को ने आपको यही देखने- वसीला नहीं बनाना देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ बच्चे भी हैं, मेरे लिए कल को कोई नई मुश्किल ना खड़ी हो जाए, आपको हम कहीं नहीं फंसाएंगे अंकल, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद के बराबर हैं आप। अल्लाह। बस सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है बहन, आवाम के साथ हो क्या रहा है सिर्फ ये देख लें। कराची में कल जब हम बात दिल कर रहे खराब हो गया थे, जफर कुत्ते भाई, के काटे दिल दो खराब जनाजे हो दफन हुए गया। शहर में, कुत्ते के काटे। आप कराची में लोगों की गाड़ियां देखेंगे, पता है कैसे खड़ी करते हैं लोग? गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर कांटे डालते हैं दरख्तों के। क्यों? क्योंकि उनको इतने पता है बड़े बड़े कुत्ते आके छत पे बैठेंगे, गाड़ी की छत बैठ जाएगी, हर महीने छतें बनवाएं गाड़ी की, वो पैसा कहां से लाएंगे? 70-70 हजार। लेकिन ये दर्द कैसे देखेंगे? हुक्मरान है ही नहीं इस कैटेगरी के, वो पुल के उस पार के, उनको नहीं मालूम कि ये क्या मुसीबतें हैं। उनको नहीं मालूम कि गलियों में कुत्ते जब काटते हैं और बूढ़ा बाप घर में आकर बताता है बेटा मेरा ये गोश्त कुत्ता काट के ले गया। उस दिन मैंने आपका लाइव देखा था, आप एक वीडियो बनाया था और 70-71 साल के एक बुजुर्ग जो थे वो ज़ईफ बाइक चलाते हुए आ रहे थे और उन्हें आखिरी वैसे बाइक ने जफर भाई ने एक बीच में दिन से उनको पहले रोक उसने दिया। मुझे बोला था कि कल वालदा की कब्र पे चलेंगे पापा, मेरी भी छुट्टी है आपकी भी छुट्टी है, तो मेरा ठीक है बेटा कल चलेंगे, दोनों की छुट्टी होगी। मुझे नहीं पता तो मुझे इस तरह ले जाएगा। देखें, एक दिन पहले बेटा कहता है क्या कहता है? कि कल हम वालदा की कब्र पे चलेंगे। ना उस बच्चे को मालूम था ना इनको मालूम था कि वालदा के बराबर में कल तेरी भी कब्र, तो उसने ये कहा डंपर बनवा ना देंगे, ये टैंकर बनवा देंगे, ये सिस्टम तेरी कब्र भी बनवा देगा। और वो अम्मा की कब्र पर चले दुनिया का दस्तूर नहीं है 22 साल के लड़कों की लाशें उठाना। चेक ले लेंगी प्लीज। प्लीज मेरे शहर के साथ क्या हो रहा है ये? उधर से देते हैं। अफसोस कर सकते हैं अंकल, मुझे नहीं मालूम, मेरे भी 2 बेटे हैं, कि क्या उनके साथ ये टैंकर ट्रॉलर डंपर करें आने वाले वक्तों में। जफर भाई अंकल अंकल ये आपके लिए 1 मिलियन रुपए का चेक है, गिफ्ट है आपके लिए, कुछ भी नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं, अली शेखानी साहब की तरफ कुछ भी नहीं है, ये आपके काम अल्लाह। है, ये आपके बुढ़ापे में काम आ सकता है, किसी भी काम आ सकता है। बच्ची को रुखसत करें अच्छी तरीके, बोले भाइयों ने गिफ्ट भेजा तुम्हारे, और अलमिया है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मैं कहता हूं हुकूमत अगर हादसात के ऊपर, सानेहात के ऊपर कम से कम 5 आदमियों को बरतरफ करे, फिर देखें कैसे होते हैं। लेकिन जिनको बरतरफ करना घरों में सो रहे, तकरीबात में, सैटरडे नाइट पार्टियों में, उन पे फर्क नहीं पड़ा कि उनकी जहां ड्यूटियां थी वहां टैंकर डंपर शावल लोगों की लाशों को रौंद रौंद के जा रहे हैं, बाप अपने बच्चों के जिस्म के टुकड़े जमा कर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मैं क्या बोलूं, अफसोस कर सकते हैं। अंकल आप बैठिए।